أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله آپ کی خلط چلی میں آگے بسم آپ کا حکم الله بھی تھا. الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ پر ہم ایک بزرگ شخصیت کے سالانہ یاد پرشاد کے موقع پر حاضر ہیں. ابھی آپ نے مولانا معین الدین شرفی سے خطاب سماعت فرمایا. علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوال احترام اور جمیع اہل طریق، اللہم صلی علی سیدنا ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. مرتبہ پر ہم بارگاہ رسالت دار صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیت درود شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تمام بزرگ حضرات حاضر ہیں اور برادران طریق، مریدین اور متوسلین ہمارا خلیفہ ہیں. بیان کرو. بھی یہاں جمع ہیں. جمع ہونے کا مقصد اور ایک مرتبہ درود شریف. آداب محفل میں یہ ہے، آپ بتا بیٹھے ہی اسلام ادب کا نام ہے، طریقت ادب کا نام ہے. ادب نہیں نہ اسلام ہے نہ طریقت. اور خاص طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ بارگاہ سیدنا ابو اللہ میں آدمی کا طرف حاصل ہوا. ادب کی انتہا دیکھنے کو ملی کہ ان سلسلے کے بزرگوں کا معاملہ کیا ہے. مزار مبارک کی فراس ہے. میں نے پوچھا کہ بھئی فراس کیوں ہو گئی؟ اب جیسا جالی کے اندر کے مزار پوری آپ کو دکھ رہی ہے، سیدنا ابو اللہ کی مزار ایسی ہے، کیا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بولے ان کے پیر کا
پین کے وقت پیر ہٹ گئے کہیں پین کی طرف پیر نہ ہو جائے. یہ سیدنا ابو اللہ کی بارگاہ حیدرآباد میں سلسلہ ابو اللہ مشہور ہے. پیر جی حالی رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ ان کی مزار ہے مستقبل. تو مستقبل میں جو مزار ہے وہ بزرگ نے وصیت فرمائی کہ میرے پیر یہاں ہے دفن اردو شریف میں اور ادھر کا علاقہ اونچا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب نیچے ہو اور میں اوپر لہذا میری خبر اتنی گہری کھولی جائے کہ اس سے برابر نہ ہو. یہ آداب اپنے پیروں کے اپنے شیوخ کے حضرت. اب ہماری مجلسوں جب مجلس ہوتی ہے وعظ ہوتا ہے خطبات ہوتے ہیں جمعہ کے بالکل خاموش. کیوں؟ اللہ کی بات سنائی جانے خاموش سنو. میں نماز پڑھ رہا ہوں بیوقوف نماز بھی نہیں ہوتی ہے. خطبے کے وقت جب نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو بات چیت کرنا ادھر ادھر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں جائیں السلام علیکم رحمت اللہ. اب یہ بار میں سمجھ میرا کرتے ہیں نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر سلام کرنا السلام علیکم رحمت اللہ. بخاری کرام فرمائے مسجد میں سلام کرتے ہو. اللہ کے رسول مسجد میں کرے نا مت کرو. کیوں کہ مسجد میں بیٹھنے والا مسجد میں رہنے والا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا, کوئی ذکر میں ہوگا, قرآن مجید کی تلاوت میں ہوگا, کوئی مراقبے میں ہوگا. آپ جائیں اور السلام علیکم کہتے تو کہیں ایسا ہو کہ نماز پڑھنے والا آپ کو وعلیکم السلام اس کی نماز پڑھ دے. چلیے نماز پڑھ نہیں پڑھ رہا ہے ذکر میں ہے اور اللہ کی طرف لو لگا ہوا ہے اور آپ نے سلام کیا اس کو اللہ سے سلا کر اپنی طرف چھوڑ دیا کوئی آپ نے نہیں کی نہیں. پھر حضور سلام کرتے تھے اس کے خلاف. کیوں؟ آقا کا مقام کیا ہے؟ آقا مسجد میں آتے ہیں سلام فرماتے ہیں. کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والے کو پکارتے لگاؤ. نماز ایک رکعت پڑھا تھا ابھی ایک رکعت باقی تھی. آقا کے حکم سے آ گیا پھر آقا اس کو حکم دیتے بازار جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ. وہ بازار گیا کام کر کے مسجد میں آ گیا. نماز اس کی نہیں ٹوٹی. ایک رکعت پڑھ لیا تھا اب ایک رکعت پڑھنے والی کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل میں جب آئے اور احترام جب قرآن مجید کا نزول ہوتا اللہ کے رسول آیات سناتے کفار اور مشرکین اشارہ کرتے کہ یہ آیات لوگ سنے نہیں سنے سنے لوگ ان کی گلی والا کا جو سن لیا تو ہماری محفلوں میں بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بات نہ سنے دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے ادھر ادھر کاموں میں لگا دیتا ہے فون میں لگا دیتا ہے مصروفیت میں لگا دیتا ہے. یاد رکھنا جب علم کی بات ہوتی ہے تب بالکل کان لگا کر سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں ابتدائی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ علم کیسے سینے میں آتا ہے دین کیسے سینے میں آتا ہے اس کے 3 راستے بتائے گئے ہیں. الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ پورا آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد
آگے 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 آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ خلق کی بات بشارت کیا ہے عالم دنیا میں فی قلوبہم ختم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم دلوں پر مہر لگا دی. تو معلوم یہ ہوا دل پہ مہر لگا دی کفار کے تعلق سے ہے. قرآن مجید کا نور دل پہ مہر لگا دیے تب دل میں بات نہیں کرتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کانوں پہ بھی مہر لگا دیے اندر نہیں جاتی بات. ختم اللہ علی قلوبہم الابصارہم غشاوہ آنکھوں کے نام پردہ ڈال دیے کہ آپ کوئی بات نہیں دیکھ سکتے نہیں. مشاہدہ قدرت اور معلوم یہ ہوا کوئی چیز اندر آنے کا ہاتھ ہے کان ہے دل کی حضوری ہے تو اندر بات آتی ہے تو نہیں ہے. اسی لیے جو طلبا ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ دل بھی لگائے آنکھ بھی کان بھی اس کی طرف اندر اور شیطان اشارہ ہے ان کی بات نہ دین کی بات اس کے اگر دین کی بات اس کے پاس آ جاتی ہے اس کا پول کھل جاتا ہے. اس کا پول کھل جاتا ہے تو آپ اس کو دور کرنا چاہیے. اور وہ آتا کیسا ہے ایسی جاتا ایسا آتا آخر کی بات جب بندے کا آخری وقت آ جائے اس وقت کی مثال سمجھ لو میں کیسا آتا. سرا میں آ کر بیٹھ گیا شیطان بیٹھا ہے مگر کیا دکھ رہا معلوم ابا جان شیطان بیٹھا ہے باپ کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے پالا پوسا کھلایا پلایا امریکہ لندن کا تو اتنا اولا بن گیا بیٹا اب تیرے لیے میرے لیے جنت ہے اتنی خیرخواہی میں نے کیا ہے. اب آخری وقت ہے سکرات کا عالم پیاس لگ رہی ہے ایسی پیاس کہ اگر سمندروں میں پلا دیا جائے تو ختم نہ ہو. اور ایسے موقع پر ابا جان کی صورت میں شیطان پانی کا پیالہ لیا ہوا ہے اور ابا جان اس کو کام میں دے اب یہ تو پیالہ لے لے میں تیری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں تو کیا کر عیسائی بن جا عیسائی بن جا اور یہ پانی لے لے. باپ سے مہربان کون ہے لیا پی لیا جہنم رسی داڑھی جبا کیا ہے مسلم نشین سب ہو گیا کہاں گیا جہنم میں. اگر اللہ کا فضل شامل ہو گیا تو منہ پھیر گیا. جب ادھر پھیر لیا تو پھر اما جان کی صورت میں آ گیا آتا چھوڑتا نہیں. اما جان کی صورت میں آ گیا اور آ کر اس کے بولتا ہے تو میں تیرے کتنا پانی نو میں پورے اپنے خدمات. اب ایک آخری ہے اب اس کا تو بے چینی کا عالم ہے پیاز کا یہ پانی پی لے بیٹا اگر یہودی بن بدل ہوا تو بچا میں تو پی لیا چلا. بدل کیسے ہوتا ہے اپنے آپ کو ربی زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے علم عطا فرما اور مجھے فہم عطا فرما اور اولیاء کرام کی صحبت عطا فرما. بزرگان دین کی صحبت اب یہ صحبت میں جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اسی لو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ ہونے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اسی رغبت کو پکڑ لیتا ہے اور وہ رغبت کون ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے شیخ ہے پیر ہوتا ہے پیر ہوتا ہے اس کے دامن کو تھام لیتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ. اب یہ دامن کو تھام لیا سبق
میں ابتدا میں آیت پاک کے حصے کی تلاوت کی بد اپنا منتظر فلاح وہ پایا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ یہاں ہوتا ہے خانقاہ میں. خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا ہے. کروڑ پتی ہوں گے آپ, لاکھ پتی ہوں گے آپ, جب آ گئے خانقاہ میں تو تمہیں پیر کہہ دے کہ اٹھ جا, بیٹھ جا. یہ فقیر ہے, غریب ہے, مفلس ہے, جا تو وہاں بیٹھ, اس مفلس کو میں بیٹھتا ہوں. تو اس وقت ہوتا پیر جو چاہے مجھے کر سکتے ہیں, میں کچھ نہیں ہوں. یہ خانقاہ میں کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر. اللہ 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 کا ذکر میں لگ گیا. اللہ اللہ بولنا آتا کسے, ارے اللہ اللہ بول لیتے لگ سے. مولا کا ذکر میں ایسا منافق ہوتا ہے کہ جدھر دیکھو مولا تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مجال. بھائی نرا تولو رسلما بجھ اللہ, ارے تو جدھر دیکھتا ہے وہاں مولا کا دیکھ رہے ہیں. یہاں سور کا سبیت نہیں ہے, لیکن اس سورتوں میں وہ مولا کے تجلیات کا مجال. یہ سور تو میں ہی نہیں, کاغذ میں کرتا ہے, دیواروں میں کرتا ہے, جہاں چاہے کر سکا ہے. ان میں مولا کی ذاکر کرتے کرتے مذکور کا مذکور میں فنا ہو جاتا ہے. جبھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ ان کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے. اللہ کی یاد میں ایسے فنا ہو چکے کہ وقت بندیات ربانی کا نور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آج کی نشر مبارکہ کے فضل و برکات سے مالامال فرمائے. یہاں پر تمام اہل طریقہ اور اہل طریق کا خصوصی خصوصیات سے پاسن با اللہ اللہ تو ذکر کرتا ہے. قیامت جب قائم ہو جائے گی, اللہ اللہ بولنے والا جب تک رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. اور کون ہوگا اللہ اللہ اہل طریق ہوگا. تسبیح لے کر پڑھنے والے کونے میں ہو جائیں گے, تو سانسوں میں ذکر کرنے والا انہیں باقی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.